Ya Ali Madad. Al-Waiz, Abu Ali, Wise number 206. In 79, in the Life Dedications Majlis. جان تک جگا وہ ہے میں ہوں بندے ساکی وچن وچن پاؤں چنگا سورج ساتھی سوامی کو ڈھونڈتے کہتا جگ گیا حضرت امام پہ صلوات پڑھو زندہ رہو اللہم صلی اللہ مومنوں، آپ لوگ خصوصاً لندن کی جماعت کیسے خوش نصیب ہو، حضرت امام کا 7 دن دیدار کیا۔ ان 7 دنوں کے اندر حضرت امام کو ظاہری نظر سے تو سب نے دیکھا، لیکن کس نے اس کو اپنے اصل سوروپ میں دیکھا؟ 1924 میں احمد آباد کے پراس میں آنند گام میں مرحوم شہید مشنری خدا بخش طالب، مرحوم مشنری محمد مراد علی اور مرحوم مشنری حاجی محمد فاضل، ان تینوں نے 3-3.5 سال کی محنت سے لگ بھگ 3,500 غیر قوم کے لوگوں کو ہندو مذہب میں سے نکال کے، کچھ کرسچنوں کو نکال کے اسماعیلی مذہب میں داخل کیا۔ اس وقت ایک آدمی جعفر علی پیرانی، اس کی اولاد آج کینیڈا میں ہے، تو مشنریوں کو کہتا ہے میں تمہاری بات سے یہ قبول نہیں کرتا، مجھے آنکھ سے دیکھنا ہے کہ یہ کون ہے، میں اسماعیلی بنوں گا جو میرے دل میں اس چیز کے لیے شہادت ملے گی، مجھے نامدار کے پاس لے چلو۔ لے آئے، مولا کے سامنے جب اس کو بٹھایا، ہندو تھا، پڑھا لکھا تھا، بعد میں تو وہ ٹیچر بنا، واضح بھی کرتا تھا، مورو گورو میں بہت برس رہا، گجراتی میں بولے، سال ہندی میں جواب دے رہے۔ بہت سی باتوں کے بعد صاحب کو کہتا ہے کہ نامدار، آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ شری کرشن ہو؟ ماں باپ فرمایا شری کرشن میں ہوں۔ کہتا ہے اگر شری کرشن ہو تو میرے کو وہ سب روپ دیکھنا ہے۔ ماں باپ ہنسا، کون سا سب روپ دیکھنا ہے کرشن کا؟ سوچ کے کہتا ہے گوپیوں کے ساتھ راس کھیلتا تھا، مجھے وہ سب روپ دیکھنا ہے۔ ماں باپ نے اس کی آنکھوں میں آنکھ ڈالی، 1 منٹ دیکھتے رہے، اس نے مولا کے پاؤں پہ سجدہ کر دیا، اسماعیلی بن گیا۔ ہم نے پوچھا کیا دیکھا؟ کہتا جو دیکھنا چاہتا تھا وہ میں نے دیکھا۔ حضرت امام کو ساری دنیا دیکھتی ہے، ساری دنیا، مگر جو دیکھنے والے ہیں وہ اس کو اور نظر سے دیکھتے ہیں۔
ظاہری دیدار ہمارے مذہب کے اندر اچھا ہے اور ہم نے ہمیشہ دعائیں مانگی یا مولا ہمیں تو ظاہری دیدار دے. باطنی کی بھی دعا مانگتے ہیں لیکن ظاہری دیدار کی بھی ہم روز دعائیں مانگتے ہیں. ظاہری دیدار سے ایمان مضبوط ہوتا ہے. ظاہری دیدار سے بہت سی غلط فہمیاں ہمارے دل کے بہت سے شنک دور ہو جاتے ہیں. ظاہری دیدار سے ہم کو برکت ملتی ہے. ظاہری دیدار سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں. ظاہری دیدار سے بلائیں دفع ہوتی ہیں. ظاہری دیدار سے جماعت میں ایک نئی امنگ آ جاتی ہے. جیسے بارش پڑنے سے ونسپتی ہریالی آ جاتی ہے, مٹی وغیرہ دھول سب مٹ جاتی ہے, ایسا ظاہری دیدار سے یہ سب برکتیں ملتی ہیں. لیکن باطنی دیدار اس سے اونچا ہے. ظاہری دیدار آنکھ پٹ پٹا کے ہم اس کو گھنٹوں تک دیکھ سکتے ہیں, لیکن باطنی دیدار ایک آنکھ کی پلک جتنا ہوتا ہے, اس سے زیادہ نہیں. اس سے زیادہ ہم سہن بھی نہیں کر سکتے, مگر دیکھنے والے دیکھا کرتے ہیں. لائف کے جو ممبر ہیں موسٹلی ہمارے اندر میجورٹی لائف کے کام کو سمجھ کے لائف میں داخل نہیں ہوئی. ساری دنیا کے اندر جہاں بھی لائف کے ممبرز ہیں وہ پیسے والے ہیں, آسانی سے پیسہ ملا ہے, یا چھوٹی عمر میں باپ دادا نے نام لکھا دیا, یا جماعت خانے نہیں آتا تھا تو گھر والی پیسے دے کے نام لکھا آئی کہ اس کی برکت سے کھانے آئے گا. ہم اس طرح سے داخل ہوئے ہیں. لائف کی ممبرشپ کو سمجھ کے محنت کے حق کے دسوند نکالے ہوئے مال میں سے ممبر بننے والا کوئی اس لیے ہمیں لائف کا پتہ نہیں. فرمان سنتے ہیں, باہر نکل کے پوچھو کیا سنا, یاد نہیں آتا کیونکہ دھیان کسی اور تھا. مومنو, لائف کا کام تو ایک عظیم بخشش ہے. یہ تو رحمت ہوئی اس نے کہ 5,000 شلنگ یعنی آپ کے 200 اور 50 پاؤنڈ ہوئے نا. آپ کو تو شلنگ کتنا پاؤنڈ لگتا ہے ابھی. حسن علی شاہ ماں باپ ہندوستان جب آئے تو جماعت والوں نے عرض کی, مولا ہم ایران جاتے تھے, تیرے گھر کی خدمت کرتے تھے, اس وقت ہمیں بھی برکتیں ملتی تھیں. آج تک تیرے پاس اتنے نوکر چاکر ہیں, اب ہم کو کیسے چانس ملے ہے؟ حسن علی شاہ ماں باپ فرمایا, ایسا کرو میرے ایک نوکر کی پگار تم دے دو. تو ایک اس زمانے کے اندر 8.5 برس کے 100 روپے نقدی ہوئے. آج سے 100 برس پہلے اگر 100 روپے برس کے ہو سکتے ہیں تو آج پریزنٹ ایکسچینج ریٹ کا اور انفلیشن کا حساب کرو تو وہ 100 کے 1000 روپے تو ہونے چاہیے نا. 100 برس کی بات ہے. آج حضرت امام کے گھر کے اندر ایک نوکر ایسا ہے کہ جس کو 50,000 فرانک ملتے ہیں مہینے میں, فرنچ فرانک. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو ہزاروں, یہ 5,000 روپے جو ہیں شاید مہینے میں ملتے ہوں گے. لیکن یہ ایمان کی رحمت اور بخشش ہے کہ اس زمانے سے جو ریٹ چلا آتا تھا وہی ریٹ آج چل رہا ہے. اس لیے کہ ہمارے لیے رحمت کر کے بہانہ بنایا. 5,000 میں کیا ہے, بہانہ بنایا. مگر لائف کا کام پہلے زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ لوگ امام کے گھر کی خدمت کرتے تھے, 50-60 برس کی عمر ہو جاتی تھی تو امام ان کو بلا کے کسی دن راضی ہو کے اس کو کہتے تھے کہ بھلے تم نے میری 20 برس خدمت کی, 25 برس کی, 30 برس کی, میں تمہاری سیوا سے خوش ہوا ہوں, میں تمہاری ساری زندگی کی سیوا قبول کرتا ہوں. تب جا کے یہ لائف کا کام ملتا تھا. یہ جو افریقہ ہے اس کے اندر ایک دیش ہے ایبیسینیا, اس کو آج ایتھیوپیا کہتے ہیں, عربی زبان میں اس کو حبشہ کہتے ہیں. اس وقت زمانے میں رسول خدا کے زمانے کے اندر اس کا راج ریڈ سی تک تھا,
آج جدھر ایریٹریا ہے یا جبوتی ہے یہ سارا حبشہ کے پاس تھا. اس زمانے کا ایک راجا تھا وہ گزر گیا. رسول خدا نے 2 مہینے کے بعد جب پتہ لگا کہ وہ گزر گیا ہے تو نبی نے مدینے کے اندر اس کی جنازے کی نماز پڑھائی. 2 مہینے کے بعد. وہ مسلمان نہیں تھا، کرسچن تھا، کاپٹک کرسچن تھا، لیکن اس نے مسلمانوں کی مدد کی تھی. اس لیے رسول اس کے اوپر بڑے راضی تھے. وہ گزر گیا. اس کا بچہ چھوٹا تھا اور اس نے اپنے بھائی کو ریجنٹ بنایا، کیئر ٹیکر بنا کے کہا کہ میرا بچہ جب 18 سال کا ہو جائے تو تبھی تم اس کو راج سونپ دینا. بھائی کے ہاتھ میں سب سونپ کے خود گزر گیا. لڑکا 15 برس کا تھا. چاچا کی نظر اس کے اوپر اچھی رہی. 2-2.5 سال گزر گئے تو چاچا کو فکر ہوئی کہ یہ 2, 4, 5, 6 مہینے میں راج مانگے گا. ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اس فکر میں پڑا رہا. سوچ کے اپنی لڑکی کے ساتھ اس کو ملانا شروع کیا کہ کبھی داماد بن جاوے تو سب کچھ گھر میں رہ جاوے. مگر لڑکی کو پسند نہ آیا. اس نے لڑکی کو بہت سمجھایا بجھایا. اس کو لڑکی پسند آئی، چاچا کی لڑکی. یہی بات چاچا کو چاہیے تھی. اس نے اچھی طرح سے کام کاج کیا، کامیابی ملی. ایک دن بلا کے بولا بیٹا ابھی تھوڑے مہینے میں تجھ کو راج سونپنا ہے، لیکن رات دن فکر پڑی ہے. چاچا کاہے کی فکر؟ کہتے بیٹا راج کا ایک بڑا دشمن ہے، تو چھوٹا ہے. میں تو نکی کیا تجھے راج دے کے میں چلے جاؤں گا چرچ کے اندر مشنری بن کے، سادھو بن کے زندگی گزاروں گا. میں پھر یہ پولیٹیکل کاموں کے اندر حصہ نہیں لوں گا، اور تو چھوٹا ہے اس اتنے بڑے دشمن کا سامنا نہ کر سکے گا، یہ فکر ہے. تو کیا کروں چاچا؟ کہتا دیکھ بیٹا میری امید یہ ہے کہ وہ کبھی دشمن مر جائے تو میں اپنی لڑکی کے ساتھ تیری شادی کر دوں، تجھے راج سونپ دوں، پھر وہ دشمن بھی نہ ہوگا، تو بھی مزے سے رہے، میں چلا جاؤں گا. چھوکرا بہت خوش ہوا. کیا کروں چاچا؟ کہتا اس دشمن کا خاتمہ کر کے آؤ. بھلے. کہاں ہے؟ کہ یہ سامنے پار عرب دیش ہے نا، ہاں وہاں ایک شہر ہے مدینہ. ہاں وہاں ایک آدمی ہے بڑا بہادر ہے، اس کا نام ہے علی. وہ ہمارا دشمن ہے. اگر تم اس کو مار ڈالو تو سب کام ٹھیک ہو جائیں گے. تو خوش ہوا، گیا مدینہ. رستے میں سوچتا رہا کہ میں کیسے جانوں گا کہ یہ آدمی کون ہے. مسافری میں سے جب یہ مدینہ پہنچا، شہر دور تھا، 2 میل باہر اس کو ایک چھنگنا آدمی ملا. تو کہتا ہے کہ یہ گام مدینہ ہے. کہا ہاں. خوش ہوا. کیوں مسافر لگتے ہو؟ کہا ہاں. کہاں جاؤ گے؟ پتا نہیں. کچھ کام، بہت بڑا کام ہے، میں تمہاری مدد کر سکتا. کہتے ادھر تمہارے یہاں کوئی علی نام کا آدمی ہے بڑا بہادر ہے؟ کہا ہاں میں جانتا ہوں اس کو. اچھا بہت خوش ہوا. تو مجھے اس کا گھر پتہ بتاؤ گے؟ کیوں نہیں، مگر کام کیا ہے؟ کہتے بات یہ ہے میں حبشہ کا شہزادہ ہوں، وہ ہمارے راج کا دشمن ہے. میرا باپ مر چکا ہے اور میں تھوڑے ٹائم میں راجا بننے والا ہوں. اپنے چچا کی لڑکی سے شادی کروں گا، لیکن چچا نے کہا ہے کہ یہ آدمی ہمارا دشمن ہے، اس کا خاتمہ کرو تو بس سب ٹھیک ہو جائے گا. چچا نے یہ سوچا کہ علی سے لڑ کے کبھی کوئی جیتا نہیں، اور یہ جو کبھی ہار جائے گا تو واپس تو آنے والا نہیں. شرم کے مارے معاملہ پت گیا. چاچا کے دل میں یہ تھا راج میرے پاس پڑا رہے. اچھا تو تم علی کو قتل کرنے آئے ہو؟ کہتے ہاں.
تو میری مدد کر سکتے ہو کہ کہا مگر علی بڑا بہادر ہے. ہاں میرا چاچا کہتا تھا کہ علی بہت طاقت والا ہے, اس سے لڑنا مشکل ہے. کہتے دیکھو تم میرے سے کشتی کرو, کبھی تم نے میرے کو جیت لیا تو ایسا سمجھنا کہ تم علی کو جیت لو گے, وہ میرے جیسا ہے. بہت خوش ہوا, علی سے کشتی کی. بڑی طاقت والا آدمی تھا وہ بھی, لیکن علی نے پچھاڑا اور اس کی پیٹ پہ بیٹھ گئے. وہ رونے لگا. علی فرمایا ارے بیوقوف بہادر روتے ہیں. کہتا میں اس بہادری کے کارن سے نہیں روتا کہ میں ہار گیا, لیکن میرا سب کچھ, راج پاٹ, میری شادی, میری معشوقہ سب چلے گئے. میں کس منہ سے واپس جاؤں؟ بس اس کے لیے دور جا کے جھاڑ کے نیچے تلوار پڑی تھی, وہ آدمی جا کے تلوار لے کے آیا. اس کو کہتا ہے دیکھ میں علی ہوں, میں علی ہوں. یہ تلوار مولا نے اپنی گردن کو نیچے جھکایا, کہا مار اس کو, میرا سر لے جا, راج پاٹ کر اور چچا کی لڑکی کے ساتھ شادی کر. کبھی میرا سر دینے سے تیری زندگی بنتی ہے, جا لے جا. اس کے اوپر اتنا اثر پڑا, تلوار دے دی, نیچے رکھ دی, اٹھا لے. وہ مولا کے پاؤں پہ گرا. اس وقت اس کی انتر کی آنکھیں کھل گئی کہ ایسا آدمی. اس کا نام مولا نے کمبر رکھا. ساری زندگی مولا کی غلامی کی, واپس نہیں گیا, راج چھوڑ دیا. جو مٹھاس اس کو اس وقت آنکھیں کھلنے کے بعد پتہ لگا, اس وقت اس کو معلوم ہوا کہ علی کون ہے. ساری زندگی علی کی خدمت کی اس نے ساری زندگی شادی نہیں کی. ابو الفتح کمبر, کمبر اس کا مولا نے لقب ڈالا, نام تھا ابو الفتح. وہ لائف ڈیڈیکیشن کی, ساری زندگی امام کے گھر کی خدمت کی, کبھی پیچھے نہیں ہٹا, کبھی نافرمانی نہیں کی. لائف ڈیڈیکیشن جو ہے وہ ہمارے پیروں کے گنانوں میں بہت اشاروں سے ملتی ہے, جیسا کہ یہ پاٹ, میں جب تلک دنیا میں جیتا ہوں کی سرحد نے فرمایا میں تیری بندی ہوں. بندی کہتے ہیں غلامڑی کو. کیوں بندہ نہیں کہا, بندی کہا؟ بہت سے لوگ جب گنانوں کے اندر کوئی شبد سمجھ نہیں آتا تو وہ ہیر پھیر کر دیتے ہیں کہ بھائی پیر صدر دین تو مرد آدمی تھا, اس نے بندی کیوں کہا؟ ایسے بہت سے گنان ہیں کہ جن گنانوں کے اندر پیروں نے اپنے آپ کو عورت کے طور پہ مولا کے سامنے پیش کیا ہے. جیسے کہ آدم آد نرنجن کا سارا گنان پڑھ جاؤ. 16 برس کی ایک کنواری چھوکری جس کی سگائی یا میرج ہو چکی ہے, لیکن وہ ابھی تک مرد اس کو لے کے, جان لے کے گھر لے جانے کے لیے نہیں آیا. یہ اکھا گنان روحانی گنان ہے. روحانی چیزوں کو ظاہر کے شبدوں کے اندر نہیں اٹھایا جاتا تو پیروں نے ایسے طریقے نکالے کہ مثالیں دلیلیں دے کے ہم کو سمجھانے کی ٹرائی کی. پیر صدر دین نے بھی یہ کہا کہ میں تیری بندی ہوں, وچنے وچنے پاؤں بھروں. میرا ایک قدم اٹھتا ہے تو تیرے وچن کے اوپر اٹھتا ہے, اگر تیرا وچن نہیں ہوتا تو میرا پاؤں نہیں اٹھتا. اور اس چیز کے چاند سورج ساکشی ہیں. چاند سورج ساکشی کس طرح سے کہ رات کو بھی دن کو بھی یا مولا میں تیری غلامی کرتی رہی. ایک استری, اور وہ بھی خرید کی ہوئی غلام استری جس طرح سے خدمت کرتی ہے. آج کل کے زمانے کے لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے سوا کہ آپ جھونا لٹریچر پڑھو کہ جب دنیا کے اندر سلیوری کا سسٹم تھا, اس سے زیادہ ایک غلام یا غلامڑی سے زیادہ اور غلام سے بھی زیادہ غلامڑی اپنے سیٹ کی جو خدمت کرتی ہے, جس کو لونڈی کہتے ہیں, باندی کہتے ہیں. اس کو پیروں کے گنانوں کے اندر خواص کے نام سے بھی ذکر کیا گیا ہے. خدمت گار خواص تیری, روٹھا ساجن کیوں پھرو. وہاں خواص کا مطلب ہی یہی ہے. پیر نے فرمایا یا مولا رات اور دن میں تیری غلامی کرتا رہا, اور ساری زندگی جب تلک میں اس دنیا میں جیتا ہوں. حضرت امام کے فرمان جو ہم نے ابھی سنے, ان فرمانوں میں ہے
امام سلطان محمد شاہ کے فرمانوں میں ہے کہ لائف کے تم ممبر بن گئے ہو، تم نے اپنی لائف مجھے ارپن کر دی، مگر یاد رکھو جب تلک تمہارا پاؤں اس دنیا میں ہے میرے گھر کی خدمت کرو۔ لائف کا ممبر کو امام کے گھر کی جماعت کی خدمت کے لیے جب بھی کہا جائے وہ کبھی منع نہیں کر سکتا، وہ نہیں کہہ سکتا میرے پاس ٹائم نہیں یا انوکول نہیں یا کمفرٹ نہیں، کنوینئنس نہیں ہو سکتا میرے لیے، وہ انکار نہیں کر سکتا۔ مگر یہ جو بخشش ہم کو امام نے بتائی، میں نے آپ کو بتایا ذکر کمبر غلام کا، راج پاٹ، شادی بیاہ سب کی خوشیاں چھوڑ کے ساری زندگی امام کے گھر کی خدمت کی۔ امام نے اس طرح اور کئی نام دے کے اس کے ساتھ ہمیں سرکھایا، سرخامنی کی، اس کے ساتھ تطابق کیا کہ میں تم کو اس لائف کی ممبرشپ بننے کے عوض میں آلمود کا ثواب دیتا ہوں، حسن بن صبا کا ثواب دیتا ہوں۔ آپ نے پڑھا کبھی حسن بن صبا کی لائف کہ حسن بن صبا کا ثواب ہم کو ملتا ہے؟ کیا کیا تھا اس نے؟ حسن بن صبا کے دو ہی اولاد تھی، دونوں بیٹے۔ ایک بیٹے نے شراب پی، حسن بن صبا نے اس کو مروا ڈالا۔ دوسرے بیٹے نے فخر میں آ کے کہہ دیا کہ یہ آلمود کا راج تو میرے باپ نے بنایا ہے۔ امام تو آ کے بیٹھ گئے۔ یہ بات جب باپ کے کان پہ پہنچی، حسن بن صبا پرائم منسٹر تھے آلمود کے، اس نے کہا کہ میرے بیٹے کے منہ سے یہ بات؟ فرمایا میں تو امام کا غلام ہوں، میں نے کچھ نہیں بنایا۔ وہ تو مالک ہے، اس بیٹے کو بھی مروا ڈالا کہ جس اولاد کے منہ سے امام کے گھر کے اندر بے ادبی ہوتی ہوئے، انسلٹ اور ڈس ریسپیکٹ کے ورڈز نکلتے ہوئے اس کے منہ سے، ایسی اولاد نہیں چاہیے۔ دونوں بیٹے خود اپنے حکم سے مروا ڈالے، ایزی نہیں۔ آلمود کے ثواب کے اندر، آلمود کے گڑھ کے اوپر ہلاکو خان نے جس وقت حملہ کیا، 9 مہینے تک لڑتا رہا لیکن سکسیس نہ ملی۔ پھر اس نے ٹرکس یوز کیے، اور اسماعیلی لوگ جو تھے صاف اور نیک دل کے عابد لوگ تھے، ٹرک میں آ گئے، اس لیے آلمود کے گڑھ کو ہار ہو گئی۔ آلمود کا گڑھ اسماعیلیوں نے اپنے ہاتھ سے توڑ ڈالا۔ لائبریریاں ہمارے ادھر بہت جو کچھ بھی ایکوپمنٹس تھے، آبزرویٹری وغیرہ تھی، سب چیزیں توڑ ڈالی اسماعیلیوں نے، خود اس لیے توڑ ڈالی کہ دشمن کے ہاتھ میں نہ آئے۔ ایک دن کے اندر 30,000 اسماعیلی مارے گئے، ون ڈے۔ ٹوٹل 80,000 اسماعیلیوں نے اپنی جان دی آلمود کو بچانے کے لیے۔ انہوں نے اپنے امام کی رکشا کے لیے، دھرم کی رکشا کے لیے، اس کی پروٹیکشن کے لیے جو 80,000 اسماعیلیوں نے جان دی، وہ ثواب ہم کو 5,000 شلنگ 250 پاؤنڈ دے کے ملا۔ ہمارے مذہب کے اندر میٹیریلزم کمتی ہے، جس کو ہم ظاہریت کہتے ہیں، جس کو ہم ایکسوٹیرکس کہتے ہیں۔ ظاہر کی چیزیں ہیں کیونکہ ہم کو بچوں کو سکھانا ہے۔ بچے ہوتے ہیں، بچے جوان ہوتے ہیں اور پھر وہ سمجھدار بنتے ہیں، تب جوانی کے اندر یا جوانی کے بعد، جوانی اور بوڑھیپے کے درمیان، جس کو مڈل ایج کہتے ہیں، جب وہ بچہ وہاں پہنچتا ہے تب اس کو یا کسی اچھے کھنتیلے جوان کو جب ضرورت پڑتی محنت کرتا ہے تو اس کو اسماعیلی مذہب کی باطنی چیزوں کا پتہ لگتا ہے کہ ہمارا باطن کیا ہے۔ یہ باطنی چیزیں ہیں دینداروں کہ حضرت امام کے اوپر ہم فدا ہو جائیں۔ ہمارے بہت سے جماعت خانے ہیں دنیا کے اندر کہ بڑی بڑی جب راتیں آتی ہیں تو اول سفرہ ہزاروں شلنگ میں، ہزاروں روپے میں جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایک جگہ نوروز کے دن 2,10,000 شلنگ میں ایک سفرہ گیا، اور اس کو 2,10,000 شلنگ روکڑے دے کے ملا کیا مکھی کی خانہ ودان، ایک خانہ ودان، مولا ایمان جی سلامتی آ کے بیٹھ گیا، 2,10,000 دے کے اس کو خالی یہ ملا، مگر اس کے دل سے پوچھو تو بہت خوش تھا۔ اس ایک خانہ ودان کے لیے اس نے 2.25 لاکھ روپیہ دیا۔ کیا بات تھی؟ وہ اس کے دل کو پوچھو کہ اس نے یہ قربانی راضی خوشی سے کی،
کوئی کہتا ہے نامنا کے لیے، چلو بھائی پیسے والا ہو رہے آدمی تو شاید اس کو نامنا، مگر تم نامنا کھٹ لو. کہنے والا جو ہے، جو آرگومنٹ کرتا ہے، اس کو کہو کہ وہ تو لکھ پتی تھا، چلو 2 لاکھ دیے، تم 20,000 میں نامنا لے لو، 10,000 میں لے لو. دل کی بات ہے. اس دل کی بات کو سمجھنے کے لیے اسماعیلی کے سوا اور کوئی نہیں سمجھ سکے گا کہ اپنے حضرت امام کی خاطر، جس کو ہم اتنی محبت کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر اور کوئی دوسری دلیل نہیں اور کوئی ایگزامپل نہیں ہو سکتی کہ دنیا میں اسماعیلی اپنے امام کو جتنا پیار کرتے ہیں ایسا کسی مذہب کے اندر اپنے دھرم گرو کو پیار نہیں کیا جاتا. اس طرح نہیں، پیار کرنے والے ہیں، البتہ ان کے اندر بھی لوگ ہیں، لیکن کوئی ملا ہوگا، آئسولیٹڈ کیسز ہوئیں گے. ہماری قوم کے اندر ہزاروں سال سے یہ چیز چلی آتی ہے کہ ہم نے حضرت امام کے لیے، اپنے امام کے لیے، اپنے مولا کے لیے ہم نے بڑی قربانیاں کی، اور ہم راضی خوشی سے قربانی کرتے ہیں، راضی خوشی سے. ہم نے ایسی قربانیاں کی ہوئی ہیں. ہمارا مذہب تو مذہب ہے ہی، لیکن ہماری ہسٹری بھی جگمگا رہی ہے. آج دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے اندر اسماعیلی مذہب کی اور اسماعیلی قوم کی ہسٹری کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے، اور ریسرچ کرنے والے اسماعیلی نہیں، نان اسماعیلی. وہ حیران ہو رہے ہیں کہ اسماعیلیوں میں یہ چیز کیا ہے. یہ 7 دن کا ڈسپلن دیکھ کے آپ کو معلوم ہے کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے یہاں پولیس میں رپورٹ کیا ہے ہمارے لیے. بہت اچھی رپورٹ ہے. ہمارے جیسی ڈسپلن قوم پولیس کی رپورٹ کے حساب سے اور کوئی نہیں. انہوں نے بہت سی چیزیں ادھر دیکھی ہیں لندن کے اندر. خود امام راضی ہوا اس بات سے. یہ ڈسپلن کیوں آیا؟ پولیس کو تو ایسا تھا کہ ادھر 10-15 ہزار آدمی جمع ہوئیں گے، کوئی گالی گلوچ ہوئے گی، کوئی مارا ماری ہوئے گی، کوئی جھگڑے ہوئیں گے. وہاں تو کچھ نہ ہوا. 4-4, 5-5, 6-6 گھنٹے لوگ بیٹھے رہے. کیوں بیٹھے رہے؟ کوئی گڑبڑ نہ ہوئی. کیوں نہ ہوئی؟ کوئی جھگڑا نہ ہوا. کیوں نہ ہوا؟ ایمان کے کارن سے. حضرت امام کے اوپر، ہمارے مذہب کے اوپر ہمارا جو فیتھ ہے، ہمارا جو ایمان ہے، وہ ایک یونیک چیز ہے. کہیں دنیا میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی. 1963 میں ادھر لندن آیا، میں 5 مہینے ٹھہرا تھا. یہاں وکٹوریا لیگ ایک ایسی انسٹیٹیوٹ ہے، وہاں میرا لیکچر ارینج کیا گیا. مجھے معلوم نہیں کہ وہ ہے کہ نہیں. لیکچر ارینج کروایا ایک اسماعیلی لڑکی نے. مجھے کہتی ہے میں وہاں ممبر ہوں، سیکرٹری بھی ہوں، تو آپ مشنری صاحب لیکچر نہ کرو. میں نے کہا کروں گا. 200-250 ممبرس تھے ان کے. یہ ایک اسماعیلی لڑکی خالی تھی، اسماعیلی دوسرا میں تھا، باقی سب یورپین تھے. 1 یا 2 شاید کوئی کالے فیس نظر آتے تھے افریقہ کے. میں نے اسماعیلیزم کے اوپر لیکچر دیا، اور اسماعیلی کے کھلنے رہ گئے، منہ کھل گئے سب کے. اور 1-2 لیڈیز کی تو چیخیں نکل گئیں. کیا تھا معلوم ہے؟ میں نے ان کو اپنے لیکچر میں اسماعیلی مذہب میں امام کیا ہے اور ہم اپنے امام کو کیا پیار کرتے ہیں، اس کی میں نے ایک دلیل دی تھی. میں نے کہا کہ 1946 میں بامبے میں ڈائمنڈ جوبلی تھی. امام سلطان محمد شاہ 5 مہینے ٹھہرے. اکتوبر میں آئے، مارچ میں گئے. ہر روز صاحب جیتر کیمپس بنے تھے، کیونکہ باہر سے 1 لاکھ سے تو زیادہ آدمی باہر سے آئے تھے. سارے ہندوستان کے لوگ آئے تھے. تو ایک جگہ تو یہ 1.5 لاکھ آدمی نہیں رہ سکتا، تو الگ الگ جگہ کے اوپر کیمپس بنائے گئے تھے. ایک کیمپ تھا کہ جو پارسی ہاسپٹل میں تھا. تو میں یہ پارسی ہاسپٹل کی آنکھوں دیکھی بات کرتا ہوں. مولانا امام سلطان محمد شاہ تشریف لائے. مت سلامت میں حبیبہ ساتھ تھی اور پیچھے پگڑی باندھے ہوئے چوڑی دار پاجامے کے اندر پرنس صدر الدین بھی تھے. سرکار نیچے اترے، دعا آشیش فرمائی، لیکن کرسی پہ جا کے بیٹھے نہیں. اس دن کچھ 20-21 شادیاں تھیں، اور سسٹم یہ تھا کہ وہ شادی کا جوڑا جمع خانے میں جا کے 1-2 دن پہلے نوند کرا آتے ہیں مکھی کا مڑیا کے پاس، اور پھر امام کے حضور میں ان کا ہاتھ ملاپ ہوتا ہے.
پھر وہ لوگ وہیں بیٹھے رہتے ہیں. حضرت امام جب ہی چلے جاتے ہیں تو 2 جنے آتے ہیں, ان کا نکاح پڑھاتے ہیں, اور ان کے سگے کتبی سب ان کے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں. تو مولانا سلطان محمد شاہ آئے, کرسی تو نہیں بیٹھے, صاحب نے چلتے چلتے یہ جو جوڑے یہ لائن کھڑی بیٹھی تھی سب کو دیکھا اور ہنسنے لگے. تو متا دیکھتی ہے منہ کی طرف, کیا کیوں ہنستے ہو؟ صاحب ادھر تک گئے, بہت ہنسے, پھر واپس آئے, بہت ہنسے. ہم لوگ سب حیران کے ساتھ کون سی بات پہ ہنستے ہیں؟ تو بیگم کو کہا, باقا سلامت کو, وہ تو لمبی تھی نا, تو جھکی, اس کے کان میں کچھ کہا, بیگم کھلکھلا کے ہنسی. ہم لوگوں کو من میں ایسا ہوتا تھا کہ دیکھتا چاہتے تھے, سمجھنا چاہتے تھے کہ کون سی بات پہ سب ہنستے ہیں. پھر مولانا سلطان محمد شاہ ماتا کو ساتھ لے کے تیسرے چوتھے نمبر پہ ایک جوڑا بیٹھا تھا, 6 فٹ کا آدمی, 400 رتل اس کا وزن ہوئے گا شاید, لمبا ترنگا آدمی, اور اس کے بازو میں ایک کچھ 4.5 فٹ کی دبلی پتلی دلہن بیٹھی تھی. یہ کنٹراسٹ دیکھ کے امام ہنسے, لیکن 10-15 جوڑے اور چھوڑ کے الٹا تھا. وہاں جو دلہن تھی وہ ماشاءاللہ ایسا تھی, اور وہ بیچارہ دلہا ایک دم دبلا پتلا چھوٹے کا دکھا. یہ 2 کنٹراسٹ دیکھ کے پہلے تو ماں باپ نے لگ بھگ 5-10 منٹ تک تو اس کی مزہ اٹھائی. پھر ماں باپ نے ادھر سے دلہا کو اٹھایا, تیرا باندھا ہوا, پھولوں کے ہار ڈالے ہوئے, ادھر وہ شال رکھی ہوئی, لمبا ڈگلا, سنہری پگڑی, بنٹھن سے بیچارہ نکاح کے لیے آیا. دلہن کھڑی ہونے لگی تو سب بولے تو نے. یہ بیچارہ کھڑا ہوا, سب کہتے ہیں کم جتنی. اس کو لے گئے, ادھر جا کے دلہا کو اٹھایا, اس کو کہا تو ادھر بیٹھ, اس کو وہاں لا کے آیا تھا, تو ادھر بیٹھ. دونوں کو ادلا بدلی کرا کے مولا ان کے سگے کٹمبیوں کو پوچھتے ہیں تمہیں منظور ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا تو نے کیا اور ہمیں منظور نہ ہوئے, آمین. یہ سگے کٹمبی ادھر چلے گئے, اس کے سگے کٹمبی ادھر آ گئے. ہے کوئی دنیا میں کسی کی طاقت ایسا کرنے کی؟ نہ کوئی راجا کر سکتا ہے, نہ پوپ کر سکتا ہے. میں نے جب یہ واقعہ سنایا ادھر وکٹوریا لیگ میں تو لوگوں کے منہ کھلے رہ گئے. میں نے کہا یہ حق ہے امام کا ہمارے اوپر کہ اگر وہ گردن کہے کہ ہمیں گردن چاہیے تو ہم دوسرے کو نہیں کہیں گے کہ میری گردن اتار, ہم خود ہی اتار کے رکھ دیں گے. ایسے تھی آوے ہاتھ کے سونگا جان جورے لول. ہم کو یہ کہا گیا کہ تمہارا سر دینے سے بھی کبھی امام تمہیں ملتا ہوئے تو سستا ہے, سستا ہے. لائف ڈیڈیکیشن کی ایک پکچر کبھی آپ ڈرا کر سکتے ہو اپنی آنکھیں بند کر کے, اپنے خیالوں کے اندر امیجن کر سکتے ہو. تو میں ایک پاٹ سناتا ہوں. آرڈینری بچے بولتے ہیں ایسا پاٹ ہے, لیکن اس میں لائف ڈیڈیکیشن کا مرم سمایا ہوا ہے. اے جی سیرتو ہمارا یا علی تیرے پاؤں دھاریا, سیرتو ہمارا یا علی تیرے پاؤں دھاریا, تیرے ورسا دے یا علی جیوڑا نپنا بھورے منے سریو سر جنہار جیوڑا تو جاگ اللہ را تو جاگ مورے اللہ تو دن آوے جی. یہ لائف ڈیڈیکیشن کی پکچر ہے. میرا سر تیرے پاؤں میں ہے اور تیری مہربانی سے میرا چھٹکارا ہوئے گا. تیرے پر سادے جی بڑا نیپنا, تیری رحمت سے میں پیدا ہوا, میں ہستی میں آیا, تیری رحمت سے, تیری بدولت
میں ہوں جو کچھ وہ تیری وجہ سے ہوں، سب کچھ تیرا ہے۔ بہت دفعہ غیر قوموں کے اندر، دوسرے مذہبوں کے اندر سے بھی ہمیں ایسی اچھی چیزیں ملتی ہیں، جیسے میں نے آپ کو ایک بات اس آدمی کی سنائی جو اسماعیلی بننے آیا۔ ہر مذہب کے اندر خدا کا نور ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں، ہم کسی مذہب کو برا نہیں کہتے ہیں، بلکہ ہم تمام مذہبوں کے جو بڑے ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں۔ ہم ان کو بھی اپنا خود پیغمبر مانتے ہیں کہ جو ہمارے مذہب کے پیغمبر کو نہیں مانتے۔ دیکھو، یہودی لوگ ہمارے نبی کو نہیں مانتے، مگر ہم ان کے نبیوں کو مانتے ہیں۔ یہ جو کرسچن لوگ ہیں ہمارے نبی کو نہیں مانتے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ امام سلطان محمد شاہ نے فرمایا کہ چائنا کے اندر کنفیوشس ہوا، وہ اللہ کا نبی تھا۔ اسی طرح سے زورسٹرا جو تھا، زرتشت نبی تھے ایران کے اندر۔ حضرت لقمان یورپ میں ہوئے، گریس کے اندر صالح نبی افریقہ میں ہوئے، اسی طرح سے رام کرشن ہندوستان میں ہوئے۔ اوتار کا جو شبد ہے اس کے بہت مطلب ہیں۔ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ وہ خدا کے نبی تھے یا امام کا نور تھا، ان میں کچھ بھی تھا، مگر ہم ان کی عزت کرتے ہیں۔ اس طرح سے ہم غیر قوموں اور غیر مذہب والوں کی فلسفی اور ان میں جو اچھی اچھی روحانی باتیں ہیں، ہم ان روحانی باتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ ساری دنیا کے مذہب ہمارے ہی ہیں۔ اپنے اپنے زمانے کے اندر وہ خدا کے سچے مذہب تھے۔ اگر وہ غلطی کر رہے ہیں، ہمارے مذہب کو نہیں مانتے، تو ہم غلطی نہیں کرتے۔ ایک دن مولانا کرشن سوئے تھے، کیونکہ ہمارے پیر نے فرمایا ہے کہ رام کرشن حضرت امام کے نور تھے، ان میں امامت کا نور تھا، اس لیے میں نے مولانا کرشن کہا۔ مولانا کرشن سوئے تھے، اس کی لیلا، اس کے کھیل تماشے آپ نے بہت سے سنے ہیں، مگر ان کے اندر فلسفی سمجھی نہیں۔ جمنا کے کنارے گرمی بڑی تھی، درخت کی جھاڑ کی چھاؤں کے نیچے مولانا کرشن سوئے تھے اور مرلی بجاتے تھے، فلوٹ۔ 1.5 فٹ کی بانس کاٹ کے چھید کر کے جو مرلی بجتی ہے، وہ سینے کے اوپر مرلی پڑی تھی، سوئے تھے۔ ان کی ایک چاہنے والی بھگتنی تھی جس کا نام تھا رادھا۔ رادھا ادھر سے نکلی، اس نے دیکھا اس کا محبوب سویا ہے اور مرلی اس کی چھاتی پہ پڑی ہے۔ آہستہ 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 آ کے اس نے وہ مرلی اٹھائی اور ایک طرف جا کے مرلی کو کہتی ہے، اے سوکن، 1.5 ہاتھ کی تیری لمبائی لکڑی، جگہ جگہ چھید، سوراخ، ہولز پڑے ہیں، اور تیرے پیچھے میرا پیارا اتنا دیوانہ بن گیا کہ جب تیرے تجھے ہاتھ لگاتا ہے تو میں بھلائی جاتی ہوں، میری طرف دیکھتا بھی نہیں، رودن کرتی ہوں تو بھی پرواہ نہیں کرتا، تیرے میں کیا ہے؟ وہ مرلی میں سے آواز آئی، بہن رادھا، کائے کو میرے اوپر غصہ کرتی ہو؟ میں تو جو وہ بولتا ہے وہ بولتی ہوں، یہ ایک ہی گن ہے میرے میں، جب وہ چپ ہوتا تو میں چپ ہوتی ہوں۔ سمجھے مطلب؟ کہ میں اتنی فرمان بردار ہوں، میں اس کی اتنی فیتھفل ہوں کہ وہ جبھی میرے سوراخوں کے اندر پھونک مارتا ہے تب میں بولتی ہوں، وہ بلانا چاہتا ہے تو بولتی ہوں، وہ نہیں بلانا چاہتا تو نہیں بولتی ہوں، یعنی میں اتنی فیتھفل ہوں، کبھی تو یہ کر لے تو تیرا حال بھی میرے جیسا ہو۔ کیا فلسفی ہے اس کی؟ کہ وہ جو چاہے وہ کرو، یہ امام کے فرمان برداری کا اشارہ ہے۔ وچنے وچنے پاؤں بھروں چندہ سورج ساتھی، میرا ایک پاؤں بھی یا مولا تیری نافرمانی کے اندر نہیں اٹھتا، میں جو کچھ بھی پاؤں اٹھاتا ہوں، قدم اٹھاتا ہوں، کام کرتا ہوں، سوچتا ہوں، بولتا ہوں، سنتا ہوں، دیکھتا ہوں، یا مولا تیرے فرمان برداری میں ہی
یہ مسٹیسزم ہے، اس کو ہم کہتے ہیں طریقہ. اور اس طریقے کے اندر جب انسان پرفیکٹ ہو کے حقیقت میں چلے جاتا ہے تو اندر کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. چھوٹا بچہ دیکھا، ماں کے پیٹ سے بچہ جنم لیا ہے، اس کی آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھ نہیں سکتا. جو ادھر کوئی ڈاکٹر کے نرس وغیرہ بیٹھے ہیں ان کو یہ بات کا پتہ ہوگا. ہمارے گھروں میں بچے پیدا ہوئے ہیں، بچہ جب ہی جنمتا ہے اس کی آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتا نہیں. کچھ ٹائم کے بعد 6-12 گھنٹے کے بعد اس کی آنکھیں اسٹیبل ہوتی ہیں. پھر اس کو یہ سب چیزیں نظر فوکس میں نہیں آتی، آؤٹ آف فوکس ہوتا ہے. بعض دفعہ 7-8 دن، بعض دفعہ 1 مہینہ 1.5 مہینہ لگ جاتا ہے، تب جا کے بچہ ان چیزوں کو فوکس کر کے دیکھتا ہے. ابھی بھی اس کی آنکھوں میں رنگ کو ڈسٹنکٹ کرنے کی شکتی نہیں آئی. جو پہلے میں پہلا چہرہ کبھی اس کو یاد رہتا ہے تو وہ اس کی ماں کا یاد رہتا ہے. اس کی آنکھیں ہیں، آنکھوں کے اندر لائٹ ہے، آئی سائٹ برابر ہے، پھر بھی وہ نہیں دیکھتا. ابھی تک اس درجے پہ آیا نہیں، ٹائم لگتا ہے. اسی طرح سے کان، بچے کے کان ہیں، پرفیکٹ ہے مگر وہ آواز رجسٹر نہیں کرتا. اس کے ناک کے پاس کوئی گندی چیز لے جاؤ تو اس کو بات نہیں آئے گی. اس کے اندر سب کچھ ہے، پرفیکٹ بچہ ہے، پھر بھی ابھی تک اس کے اندر وہ جو سینسز ہیں وہ سینسز ڈیولپ نہیں ہوئی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچہ اندھا ہے، بہرا ہے وغیرہ وغیرہ، ٹائم لگتا ہے. ہمارے اندر ایمان ہے، ہمارے اندر محبت ہے، لیکن اس بچے کی طرح وہ ڈیولپ نہیں ہوئی کہ ہم حضرت امام کو دیکھ سکیں. ہمارے انتکرن کے اندر ان آنکھوں کو یا جسم کو عام طور پہ تھرڈ آئی کہتے ہیں، جو ادھر ہے 2 آنکھوں کے بیچ میں ایک تھرڈ آئی ہے. مطلب کیا ہے؟ اندر کوئی ایسی آنکھ جیسی کوئی چیز بنی ہوئی نہیں ہے، مگر 2 آنکھوں کے بیچ میں یہ وہ جگہ ہے پیشانی کی کہ جس سے انسان جو تھنک کرتا ہے، سوچتا ہے، وہ پیشانی کے برین میں سوچتا ہے. کانشیس مائنڈ ہماری پیشانی میں ہے، 8-8.5 اونس اس کا وزن ہے. یہاں سے سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں. انتر کی آنکھیں جب کھلتی ہیں تب انسان کو پتا چلتا ہے، اور ہمیں ان انتر کی آنکھوں کو کھولنا چاہیے. لائف کے جو ممبرز ہیں وہ خوش نصیب ہیں، بہت نصیب دار ہیں. خود امام فرمایا تم لوگ بہت نصیب دار ہو کہ تم نے یہ کام کیا، میری بخشش لی، میں تم کو اہل بیت میں گنتا ہوں، تم کو میں لا مکان کا ثواب دیتا ہوں. میں جب پہلی دفعہ لائف میں آیا اور یہ جب شبد سنے تو میرے بدن میں ایک قسم کی لرزہ آ گیا، کانپتا تھا کہ یہ چیزیں بخشی ہیں اس نے. یہ بخشش کیا ہوتی ہے؟ حضرت امام کی قبولت، وہ بخشش ہے. امام نے ہمیں قبول کیا. اگر ایسی درجے کی قبولت امام کے مکھ مبارک سے ہمارے لیے نکلے، ہم اس درجے پہ پہنچیں اور پھر کبھی ہم گندے اور بھونڈے کام کریں تو آپ مجھے بتاؤ کہ یہ اچھا لگتا ہے؟ لائف کا ممبر بن کے ایسے تو وہ اچھا لگتا ہے. انسان کو جب دنیا کی پوزیشن بھی ملتی ہے تو دنیا کی پوزیشن کے حساب سے اس کے وچار بدلتے ہیں. ایک بھکاری آدمی رستے میں ہاتھ پھیلا کے نکلنے والے پاسرز بائی سے پیسے مانگتا ہے. یہی آدمی جب کروڑ پتی بن جاتا ہے تو پھر ایسا کرے گا؟ اوور نائٹ بھکاری سے وہ کروڑ پتی بن گیا، ملینر ہو گیا. جس ریسٹورینٹ میں باہر رہ کے وہ بھیک مانگتا تھا اور ریسٹورینٹ کا مالک اس کو دھتکار کے گالیاں دے کے کبھی تھپڑ مار کے بھی نکال دیتا تھا، اس کے دل کے اندر بہت تھا اس کے لیے. تو ایک دن کیڈیلاک گاڑی میں بیٹھ کے ادھر آیا اور اندر جو مالک تھا اس کو باہر بلوایا. باہر کوئی کیڈیلاک لیموسین گاڑی کھڑی تھی، وہ بھی اندر سے بھاگا بھاگا آیا.
اس نے تو بھکاری کے کپڑے نہیں تھے، پہچانا نہیں. اس کو بولا کہ مجھ کو تیرا ریسٹورینٹ خریدنا ہے. اس نے بولا تیری کیا طاقت ہے؟ پہچان گیا بعد میں. اس نے بولا تم منہ سے بول اتنے پیسے. اس نے منہ سے بولے، چیک لکھ کے اس کو بولا گیٹ آؤٹ. کہنے کا میرا مطلب یہ تھا کہ بھکاری تھا، جب ہی مالدار ہو گیا تو پھر بھیک مانگنا چھوڑ دیا، بلکہ ساری ریسٹورینٹ خرید لی. ہم اگر لائف کے ممبر بن گئے، حضرت امام کے پیارے بن گئے، ایسی بخششیں کہ میں تم کو لا مکان کا ثواب دیتا ہوں، ایسی بخششیں کہ میں تم کو اہل بیت میں گنتا ہوں، ایسی بخششیں کہ عالمود کا ثواب ملے، ایسی بخششیں کہ حسن بن صبا کا ثواب ملے. دینداروں، ان بخششوں کے بعد بھی دنیا کی گندی بھوندی خراب گناہ کی چیزوں میں ہمارا اگر جم جائے تو ہم لائف کے لائف ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ ہمارے اندر بہت تھوڑے لوگ ہیں کہ جو لائف کو سمجھ کے آئے ہیں. لائف کی سمجھ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. فرتنے جاؤ فرتنے جاؤ تمبل واجے چڑیو دیو نرنجنا چندو نے سورج پون پانی سنگ چالے سوجنا. امام کا نیزہ پھرتا ہے. جن زمانے میں بندوقیں نہیں تھیں، تلوار بھالے نیزے ہوتے تھے، یعنی اسپیئر. تو اس کا نیزہ پھرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کی حکومت ہے. فرت نیزہ تمبل واجے، ڈرم بجتا ہے. پرانے زمانے کے اندر جو راجا ہوتے تھے ان کی جب سواری نکلتی تھی تو ڈرم بجتے تھے، یعنی مطلب یہ کہ اس کی حکومت کا، اس کے راج کا یہ اعلان ہوتا ہے. فرت نیزہ تمبل واجے چڑیو دیو نرنجنا. یہ نرنجن دیو آنکھ سے نہ دکھنے والا مانی نور. حضرت امام کے نور کی طرف اشارہ ہے. یہ وہ ہندوؤں کے کوئی دیو کی بات نہیں ہے. دیو نرنجنا یعنی آنکھ سے نہ دکھے ایسا دیو، دیٹ مینز نور. چندو سورج پون پانی سنگ چالے سب جنا، مطلب کہ چاند سورج ہوا پانی جتنی بھی نیچر کی فورسز ہیں وہ سب اس مولا کے حکم کے اوپر عمل کرتی ہیں. تم بھی ایسا کرو کہ امام کا حکم مانو، امام کو راضی کرو تو دنیا اور دین کی ہر چیزیں ملیں گی. اگر امام اپنا مل گیا تو یہ سارے جہان کی دولتیں اپنی ہیں. من میں سے کدورت نکل جائے، فرسٹریشن نکل جائے، منجھارا نکل جائے، آدمی کو کبھی غم نہیں ہوئے گا. جو حضرت امام کو سمجھتا ہے، جو مذہب پہ عمل کرتا ہے، دینداروں، اس کے دل کے اندر کبھی دکھ نہیں آئے گا، کبھی نہیں. دنیا کی پرابلمز بہت آئیں گی، وہ پرابلمز کو سالو کر لے گا. کبھی سالو نہیں ہوئے گی تو مولا کو کہے گا تو سالو کر، وہ سالو کر دے گا. مگر وہ آدمی کبھی بھی دنیا کے اندر نراش نہیں ہوئے گا، فرسٹریٹ نہیں ہوئے گا، کبھی نہیں. تو ہمارا جو مذہب ہے اس مذہب کی قیمت اس ملک کے اندر آ کے کم نہ ہونی چاہیے. 7 دن ہر جگہ حضرت امام یہی فرماتے رہے، اپنے مذہب پر مستقیم رہو، جماعت کی سیوا کرو اور اپنی ٹریڈیشن کو، پرنالیکا کو، روایات کو چھوڑنا مت. ادھر آ کے اس ملک کے اندر ہم مکس ہو کے اپنی اینٹیٹی کو ہم بالکل غائب کر کے مٹا ڈالیں، وہ امام کو نہیں چاہیے. میں آج نہیں بول سکتا، شاید میں 5 برس تک بھی نہ بولوں، لیکن انشاءاللہ ایک دن میں بولوں گا. آپ کو یہاں پرسنلی نہیں بولوں گا تو کدھر نہ کدھر جماعتوں میں ضرور بولوں گا کہ اتنے برس نکل گئے، 1400 سال. یورپ امریکہ کے اندر ہماری جماعت کی وساحت کبھی نہیں ہوئی. کیوں ہوئی آج؟ میں نے اس کا جواب ڈھونڈا ہے. آج نہیں بولوں گا، مگر 5 برس کے بعد انشاءاللہ کہیں کہیں بولوں گا. ایک جماعت میں نہیں، سب جگہ بولوں گا. اس کے اندر بڑا بھید ہے. آج تک ہماری جتنی بھی جماعت تھی ڈیولپنگ 3rd ورلڈ کنٹریز کے اندر ہی رہی. یہ اس دائقے کے اندر یہ بات بنی کہ ہم دنیا کی سویلائزڈ اور ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر لائے گئے، یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں. کیوں؟ امام نے بھلا ایسا کیوں کیا؟ کھاتے پیتے تھے ادھر، تھوڑی بہت تنگی تھی تو اور بھی تو لوگ رہتے ہیں نا. ہم کو یہاں لایا کیوں؟ اس کا بڑا بھید ہے. کبھی آپ کو میں نے ابھی اشارہ کیا ہے، آپ سوچو
اس کا جواب ڈھونڈو. میں نہیں بتاؤں گا، مگر انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو میں 5 برس کے بعد میں دنیا کی جماعتوں میں گھوم کے آپ کی جماعتوں کو کہوں گا کہ میں نے ایسا کہا تھا ایک دفعہ لندن کے اندر. آج میں اس کا جواب دیتا ہوں اور ضرور دوں گا. اس میں بھید ہے، آپ کے اوپر جوخمداریاں آنے والی ہیں، اور یہ میں کلو دیتا ہوں کہ لاسٹ فرمانوں کو سن کے سمجھ کے اس چیز کا جواب ڈھونڈو. لائف والوں کے اوپر تو خاص طور پہ حضرت امام نے بوجھ ڈالا ہے کہ جب تلک دنیا میں تمہارا پاؤں ہے تب تلک میرے گھر کی خدمت کرو. مومنو، آپ بہت نصیب دار ہو. میں اور زیادہ آپ کا وقت نہیں لیتا. مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے دے، ایمان میں وادھارا کرے، اپنے گھر کی شناخت دے دے. مولا اپنے نور کی شناخت دے دے، دین و دنیا کے اندر آپ کو سکھی آباد کرے، ہر بدی اور ہر نافرمانی سے بچا کے رکھے، اپنی معرفت اور حقیقت کی سمجھ دے، آپ کی ہر مراد پوری کرے. مولا آپ پہ راضی ہو گئے، دین اور دنیا کے اندر آپ کو اپنی نعمتیں برکتیں عطا کرے. اب مولا اور ظاہر کا بھی باطن کا بھی دیدار عنایت کرے. سر بندی یا شاد دس بندی نر قائم شانی پوجا تیرے سر پر آیا روز قیامت بھائی سو دن نہر